اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرهم ونجواهم یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقیدے کی باتیں سننے اور سیکھنے کا موقع دیا۔ تو آج جو موضوع ہے، ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا اللہ تعالیٰ، ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم سرهم ونجواهم، یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، یعنی سرهم چھپانا، نجواهم چھپانا، نجواهم ایسی بات کو بھی بولتے ہیں جو بہت سارے چیزوں کو اندر یعنی گہرائی میں رکھتے ہیں، کسی کو نظر نہ پڑے، کسی کی نظر نہ پڑے، تو چھپاتے ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں، راز کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس آیت کو دلیل لے کر بہت سارے گمراہ فرقے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے یہ، یعنی تمام جو جمہور علماء اکرام ہیں ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ ماننا کہ اللہ رب العالمین علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، نہ کہ ذاتی طور پر۔ مگر بہت سارے گمراہ فرقے اس سے یہ بات لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں سورۃ التوبہ 70/8 آیت نمبر، اس میں بھی سیم آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی باتوں کو بھی جانتا ہے جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اور لوگ چھپاتے ہیں، تمام باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ سورہ مومن کی آیت میں ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اس کا معنی کیا بولے تو یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور دلوں میں جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی نا، دلوں میں چھپانے کی بات اللہ جانتا ہے، مطلب ہم کیا سوچے رکھے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، دل میں جو سوچے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور آپ وہ بھی سنے ہیں واقعہ، وہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ اندھیرے میں، کالے پہاڑ پر، کالی رات میں اگر کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اس کے دل کے ارادے کو جانتا ہے کہ وہ کیوں نکلی ہے۔ تو یہاں یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، آنکھوں کی خیانت بولے تو خیانت آنکھوں سے کیسے ہوتی ہے؟ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی راستے میں ہو یا کسی اجنبی نئے گھر میں ہو، تو کسی عورت کو دیکھ کر، خوبصورت عورت دکھی تو لوگوں کے نظروں کو چھپاتے ہوئے گھورنا، عورت کو دیکھنا، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا، اور جیسے ہی لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو نظریں نیچی کر لینا، چھکا لینا، یعنی لوگوں میں بدنام ہونے سے اپنے آپ کو بچانا، مگر چھپے چھپے یہ سب باتیں، یہ سب کام دیکھنا، یہ سب کام حرکتیں کرنا، یہ ہے آنکھوں کی خیانت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، یعنی بڑی باریک بات ہے، یہ بڑی راز کی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے۔ ہم سب کو اس بات پر بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہمارے پہلو سے آگاہ ہے، ہر ہمارے ادا سے اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، یعنی کون سا بھی کام ہم کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں یا ہماری اشاروں سے کسی سے بات کرتے ہیں، اشارے ہم کسی کی کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اور اس کا حساب و کتاب اللہ رکھا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے اس بات کو، آمین۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ کے اواخر میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اس وقت، یعنی اس آیت کا ترجمہ کیا بولے تو اس وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو پوچھے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تم اور تمہاری امی نے کہا تھا کہ مجھے عبادت کرو، یعنی لوگ مجھے چھوڑ کر تمہاری عبادت کر رہے ہیں. عیسائی لوگ جو کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا تم نے کہا تھا کیا لوگوں کو کہ لوگ تمہاری عبادت کریں اور تمہارے ماں کی عبادت کریں، یعنی مریم علیہ السلام کی. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ ہم جو کرتے ہیں اور جو جانتے ہیں وہ تو جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ تو جانتا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے وہ ہم جان نہیں سکتے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات قیامت کے دن ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان تمام لوگوں کے سامنے پوچھے گا. تو وہ بات بھی ہم سنے ہی کہ اللہ تعالیٰ تمام معبودان باطلہ کو جلائے گا ان کی آنکھوں کے سامنے، ہے نا، جلائے گا. تو جلانے کا مطلب یہ کہ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو سامنے رکھ کر تمام معبودان باطل، تمام پوجا پاٹ کرنے والے تمام لوگوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تمام لوگوں کو وہاں سامنے لائے گا. پتھروں کو جلائے گا اللہ تعالیٰ، شجر کو جلائے گا جس سے ان کو تکلیف ہوگی، ان کے دلوں کے اندر درد ہوگا، جس کی ہم پوجا کر رہے تھے یہ جل رہے ہیں جہنم میں، تو ان کو کیسا دکھ ہوگا. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی سوال جواب ہوگا، تو گویا ان کے سامنے جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کے سامنے ان لوگ جو معبود جو بنا رکھے ہیں اور شرک کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے گا اور ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. تو یہ باتیں ہی قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے جو سنی. اللہ تعالیٰ دلوں کی بھیدوں کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ چھپے اور ظاہر کو جاننے والا. اسی طرح مہما یکتم الناس، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں، یعلمہ اللہ، یا مہما یکتم الناس بولے تو لوگ چھپائے رکھتے ہیں، لوگ چھپانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، مگر ساری باتوں کو اللہ جانتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ نے فرمایا، لا تزکوا انفسکم، اپنی تعریف مت کرو، اپنی پاکیزگی اپنی بڑائی بیان مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اعلم باہل البر منکم، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کبھی کبھی انسان کیا کرتا، خود کی تعریف کرتا ہے، میں فلانے کی کرا. تو نیکی کا جو اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے، کسی کو توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم میں توفیق کس کو ملے. تو یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ تعریف کرنے پر آدمی تلا ہوا ہے، تعریف کرنے پر آدمی بہت اڑ گیا ہے. تو یہ تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے وہ بھی، تعریف اپنے آپ کی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو تمہارے دلوں کے اندر کس کو نیکی کی توفیق دینا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. سمجھ میں بات؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کی تعریف نہ کریں، اور اسی طرح دل کے اندر جو بھی ہم سوچتے، چھپانے کی جو بھی کوشش کرتے، اس بارے میں بھی ہم آگاہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے اور اس کا حساب بھی اللہ رکھنے والا ہے. تو اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں جو بھی سنتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.